بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ آج کی تراویح میں قرآن کریم کی چھٹی سورت یعنی سورۃ الانعام کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت میں مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون کا تعلق انسان کو ملنے والی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، اور اس دنیاوی زندگی میں انسان کو جو چیزیں دستیاب ہیں ان کے بارے میں۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے ایک بات تو یہ فرمائی ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ جو قریب کی زندگی ہے، تمہارے سامنے کی زندگی ہے۔ دنیا کے اصل معنی ہوتے ہیں قریب والی چیز۔ جس زندگی کے اندر ہم اس وقت رہ رہے ہیں، یہ اس وقت ہمارے زیادہ قریب ہے، کیونکہ براہ راست ہم اس زندگی کے اندر وقت گزار رہے ہیں، اور اگلی زندگی جو ہے وہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، محشر کی زندگی اور آخرت کی زندگی وہ اس کے بعد آنے والی ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ اس دنیا کو جگہ جگہ الحیات الدنیا یعنی قریب کی زندگی کہتے ہیں۔ اس زندگی کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ اگر اس زندگی کا تقابل آئندہ آنے والی زندگیوں سے کیا جائے تو یہ دنیا اور اس دنیا کی یہ زندگی جو ہے وہ محض ایک کھیل تماشا ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہم اس دنیا کی زندگی کا مقابلہ آخرت کے ساتھ کریں۔ لیکن اگر ہم آخرت کے تقابل کے بغیر اس دنیا کو ہم دیکھیں تو پھر قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی یہ متاع ہے۔ متاع کے معنی ہوتے ہیں جس چیز کو استعمال میں لایا جائے، جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے، جس چیز سے لطف حاصل کیا جائے، جس چیز کو انجوائے کیا جائے۔ تو دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں تو محض ایک کھیل تماشا ہے۔ لیکن اگر آخرت کے تقابل کی بجائے اس کو آئسولیشن میں دیکھیں تو پھر یہ زندگی کام کی زندگی ہے، اور یہ دنیا اس قابل ہے کہ اسے انجوائے کیا جائے، یہ ایک متاع ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم دو باتیں اور ایڈ کرتا ہے، دو باتوں کا اور اضافہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا متاع تو ہے، لیکن یہ متاع قلیل ہے، یعنی
تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی تھوڑی ہے۔ اور دوسری بات قرآن یہ اضافہ کرتا ہے کہ یہ متاع الغرور ہے، یعنی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کب انسان کے ساتھ بے وفائی کر جائے اور کس وقت اور کب انسان سے اس کی یہ زندگی چھن جائے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے قرآن کریم جگہ جگہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تم نے گزارنی ہے، تارک الدنیا بن کر نہیں گزارنی، اس دنیا کو اپنانا ہے، لیکن اپنانا اس طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ جل جلالہ تمہیں حکم دے گا۔ اور اسی سلسلے میں ایک تصور آتا ہے جو تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، اور وہ ہے حلت اور حرمت کا تصور۔ قرآن کریم نے اس صورت میں بھی اور ایک حد تک اگلی آنے والی صورت میں بھی جو کل پڑھی جائے گی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حلت و حرمت یعنی دنیا کی کون سی چیزیں اپنانی ہیں اور کون سی چھوڑنی ہیں، اس کا فیصلہ انسان اپنی عقل سے نہیں کرے گا، اپنے سماجی رسم و رواج سے نہیں کرے گا، بلکہ انسان اس کا فیصلہ اللہ جل جلالہ کے کہنے سے کرے گا۔ اللہ جل جلالہ نے جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، اور اللہ نے جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے مثلا اس صورت کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ تم جو چیزیں استعمال کرتے ہو وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہے جن کے اندر چلتی پھرتی زندگی نہیں ہوتی، جیسے ہم دالیں استعمال کرتے ہیں، ہم سبزیاں کھاتے ہیں، ہم اناج کھاتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں چلتی پھرتی زندگی ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنے استعمال کا اور اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں، جیسے ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں، ہم مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ دوسری قسم کی چیزوں میں یہ بھی تمہارے لیے ہی اللہ نے بنائی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہی بنائی ہیں، لیکن اس میں چونکہ ایک جان موجود ہے، تم اپنے فائدے کے لیے ایک جان کا خاتمہ کرنے جا رہے ہو، اس لیے اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ کا نام لے کر اگر اسے ذبح کرو گے تو تمہارے لیے اس کا کھانا جائز ہے، اور اگر اللہ کے نام کے بغیر اسے ذبح کیا یا تم نے جھٹکے سے یا کرنٹ لگا کر یا کسی اور طریقے سے اس کی جان کا خاتمہ کیا تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، چیزیں اللہ کی ہیں، اس لیے حلال اور حرام کا فیصلہ بھی اللہ جل جلالہ ہی کرے گا۔ البتہ اسی حکم کو ایکسٹینڈ تھوڑا سا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں، جیسا کہ ابھی عرض کیا، دو طرح کی چیزیں ہیں جن میں چلتی پھرتی زندگی ہوتی ہے،
اور جن میں چلتی پھرتی زندگی نہیں ہوتی۔ پہلی قسم کی چیزوں کے بارے میں تو قرآن نے لازمی کر دیا ہے کہ تم نے اس پر اللہ کا نام لینا ہے۔ جب یورپ اور اس طرح کے ملکوں میں نئے نئے مسلمان جانے لگے تو اس زمانے میں حلال خوراک کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ بحث چلی اور بعض حضرات کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ ان لوگوں کے لیے یہ شرط جو ہے وہ ختم کر دی جائے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ شرط قابل عمل نہیں ہے۔ لیکن علماء کی ایک بڑی اکثریت اس پر ڈٹ گئی کہ نہیں، ان کے لیے بھی یہ شرط ہے۔ تو وہاں اس کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا میں سرٹیفائیڈ حلال فوڈ ہمیں دستیاب ہے۔ تو بہرحال قرآن جو ہے وہ حلت و حرمت کا تصور واضح کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ یہ فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ سے پوچھے بغیر انسان فیصلہ کرتا ہے حلت و حرمت کا، تو پھر عجیب و غریب فیصلے انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاء۔ ایک طرف تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی۔ تو پابندیاں لگانے پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندیاں لگا دی، اور حلال کرنے پہ آئے تو قتل اولاد کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ یعنی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ سوچ کر کہ یہ ہماری معیشت پر بوجھ بنے گا، پیدا ہونے کے بعد اسے ذبح کر دیتے تھے یا زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کے وجود کو وہ اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اتنا سنگین جرم، لیکن چونکہ وہ اپنی مرضی کے تابع ہو گئے اور حلت اور حرمت کے بارے میں اللہ کے فیصلے کو تسلیم انہوں نے نہیں کیا، اس لیے ان کے دماغ نے، ان کے شیاطین نے، ان کی خواہشات نے ان کو عجیب و غریب پٹیاں پڑھائیں کہ ناجائز کرنے پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی چیز کو ناجائز کر دیا کہ یہ نہیں کھانی ہم نے، اور جائز کرنے پہ آئے تو صرف ایک جاندار کی جان نہیں بلکہ ایک انسان کی جان۔ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں انسان کی عمر چاہے ایک ہفتے کی ہو، ایک گھنٹے کی ہو، چند منٹ کی ہو، وہ اسی طریقے سے محترم ہے جان جس طریقے سے ایک پڑھے لکھے بالغ اور بڑے انسان کی جان ہوتی ہے۔ لیکن جہاں شیاطین نے چونکہ اللہ سے بے نیاز ہو گئے حلت و حرمت کے بارے میں، اس لیے شیاطین نے اتنے سنگین جرم کو بھی ان کے سامنے ایسے پیش کیا جیسے یہ کہ معمولی کام ہے، اس میں کوئی برائی کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس صورت کے اندر 2 دفعہ فرمایا کہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ
یہ لسٹ ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، اس کے علاوہ تمہارا یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی رائے سے کسی چیز کو حرام کر لو۔ اور پھر دوسری مرتبہ پھر فرمایا چند آیتوں کے بعد کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں تم پر حرام کیا۔ وہ اپنے طور پر حرام کرنے پہ آتے تھے تو مثلا یہ مسئلہ بنا لیا تھا کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا ہے، لباس کے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ مسئلہ بنا دیا تھا کہ مکے کے جو لوگ ہیں وہ حج کے دنوں میں اپنے دروازے سے گھروں میں نہیں آئیں گے، یہ ان کے لیے حرام ہے، گھر میں اگر آنا ہے تو پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آئیں، یہ ان کا حلت و حرمت کا، یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ کیا حرام ہے، تمہارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ تم کسی کو کسی چیز سے روکو۔ قرآن منع کرتا ہے شرک سے، قرآن منع کرتا ہے قتل اولاد سے، قرآن منع کرتا ہے بے حیائی سے، قرآن منع کرتا ہے یتیموں کا مال کھانے سے، قرآن منع کرتا ہے ناپ تولنے میں کمی بیشی کرنے سے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے یہ فہرست بیان فرمائی ہے، اور یہی بات اگلی صورت کے اندر ایک دوسرے انداز سے قرآن کریم نے دہرائی ہے، اور یہ فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہ دو قسم کی چیزیں ہیں اس دنیا میں، ایک تو الطیبات من الرزق، تمہارے رزق کی چیزیں، یعنی جن میں تمہارے لیے افادیت کا پہلو پایا جاتا ہے، اور دوسرے زینت، یعنی اس میں افادیت اگرچہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن انسان کے لطف کا احساس اس میں زیادہ ہے، انسان کی جمالیاتی حس اس کو پسند کرتی ہے، اس کو زینت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں قسم کی چیزیں، کوئی زیب و زینت ہو یا کوئی استعمال کی چیز ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اسے حرام کرے، اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ نے اصل میں ایمان والوں کے لیے بنائی۔ میں اپنی مرضی سے کہہ دوں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اہل ایمان کا حق ہے ان چیزوں پر، ان سے لطف اندوز ہونا، اور آخرت میں تو یہ چیزیں اللہ کی نظر میں ہے ہی صرف اہل ایمان کے لیے، کسی اور کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہر اعتبار سے ہمیں اپنی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔